السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مائع مستعمل اور سالہ کے احکام، مائع مستعمل کو کام میں لانے کا حیلہ، کن باتوں سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور کب کتنا پانی نکالا جائے کہ کنواں پاک ہو جائے، اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو مائع مستعمل کیا ہوتا ہے؟ تو مائع مستعمل کا مطلب کیا ہے؟ تو جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا تو پاک ہے، ٹھیک ہے، گرا وہ پاک ہے، مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، تو اس پانی کو ہم کیا کہیں گے؟ مائع مستعمل کہیں گے۔ تو جو پانی وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں، ٹھیک ہے، بدن سے گرا تو اس پانی سے کیا ہے؟ یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے ہم مسئلہ، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پور یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے، بقصدن یا بلا قصدن، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر یا بھول سے دردہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ تو دردہ ہم نے بتا دیا تھا حوض ہوتا ہے، اگر اس میں بے وضو یا غسل کے ہاتھ لگ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غسل کے لائق پانی نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ بلا دھلا ہوا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی کیا ہے؟ وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے بتایا تھا بہتے پانی کا حکم، اگر اس سے کم پانی میں اگر بے غسل کا ہاتھ لگ جائے یا بے وضو کا ہاتھ لگ جائے تو وہ پانی کیا ہے؟ غسل کے لائق نہ رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پانی پاک ہے، لیکن آپ اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دھلا ہوا ہاتھ ہے، پہلے سے آپ نے دھو لیا تھا، اس کے بعد آپ نے پانی میں ہاتھ لگایا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مائع مستعمل کو کام میں لانے کا حیلہ کیا ہے؟ اب جیسے مان لیجیے پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا، اب یہ چاہے کہ یہ کام کا ہو جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملا دیں، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے کسی پانی میں، صاف پانی میں آپ کا وضو نہیں تھا یا غسل نہیں تھا، پھر آپ نے اس میں کیا انگلی وغیرہ ڈال دی تو اس سے وہ پانی کیا ہے؟ کام کا نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کام میں لائیں تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے آپ پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ پانی ڈالیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ کس طریقے سے ڈالنا ہے آپ کو پانی؟ ایک طرف سے آپ کو پانی ڈالیں کہ دوسری طرف سے بہہ جائے تو سب پانی کام کا ہو جائے، اس سے زیادہ پانی آپ کو ملانا ہے، یہ پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی پانی کو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی ہے اور اس میں نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو جائز ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں نجاست ہے اور آپ کو پڑھنا معلوم نہیں تھا کہ اس میں نجاست کیا گری ہوئی ہے تو اس سے وضو جائز ہے، اگر معلوم ہے تو جائز نہیں۔ مسئلہ، کافر کی خبر کی یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، دونوں صورتوں میں پانی پاک رہے گا۔ اگر کسی کافر وغیرہ نے کہا کہ یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے یا ناپاک ہے، اور دونوں صورتوں میں جو ہے پانی پاک رہے گا کہ اس کی اصلی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ، کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو جائز نہیں، جیسے کیلے یا تربوز کا پانی اور گنے کا رس، تو ان کے رس سے جو ہے یہ وضو غسل کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، کسی کے رس وغیرہ سے، کسی پھل کے رس سے۔ مسئلہ، جس پانی میں تھوڑی سی کوئی پاک چیز مل گئی جیسے گلاب، کیوڑا، زعفران، مٹی، بالو، تو اس سے وضو غسل جائز ہے۔
تو مان لیجیے کسی پانی میں یہ چیز مل گئی، پاک چیز مل گئی، تو وضو غسل جائز ہے۔ مسئلہ اب کیا ہے، کوئی رنگ یا زعفران پانی میں اتنا پڑ گیا کہ کپڑا رنگنے کے قابل ہو گیا، تو اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ تو مان لیجیے کسی پانی میں زعفران وغیرہ اتنا پڑ گیا، پہلے اگر کم پڑا ہے، ٹھیک ہے، اگر رنگ اس کا بدلا نہیں ہے کہ کسی کپڑے کو رنگنے میں کام لایا جا سکے، اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا مل گیا کہ اگر اس میں کوئی کپڑا وغیرہ آپ ڈالیں گے تو اس سے آپ کپڑا رنگ سکتے ہیں، تو اس سے وضو غسل جائز نہیں۔ مسئلہ پانی میں اتنا دودھ پڑ گیا کہ دودھ کے ایسا رنگ ہو گیا، تو وہ وضو غسل جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ پانی میں اگر دودھ وغیرہ پڑ جائے اور اس کا رنگ بدل جائے، ٹھیک ہے، سفید ہو جائے، تو اس سے وضو غسل جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں کنویں کا بیان، یعنی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کن باتوں سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، کیا پڑھنے سے، اور کنواں ہم کیسے پاک کر سکتے ہیں کوئی کنواں ہے تو دیکھیے، کنویں میں کسی آدمی یا جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے، یا تاڑی یا سیندھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ، یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری، تو اس کا کل پانی نکالا جائے، یعنی کل مطلب سب پانی نکالا جائے۔ اگر کنویں وغیرہ میں خون وغیرہ گر جائے، بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز گر جائے، یا شراب کا قطرہ گر جائے، یا لکڑی گر جائے، گندی لکڑی گر جائے، تو اس کا کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کن باتوں سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، تو جن چوپاہیوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی جن چوپاہیوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، قربانی نہیں کی جاتی ہے نا، یوں سمجھ لیں، تو ان کے پاخانہ پیشاب گرنے سے کنواں جو ہوتا ہے ناپاک ہو جائے گا۔ یوں ہی مرغی ہو گئی یا بطخ کے پیٹ سے ناپاک، پیٹ یعنی یہ پیٹ ہے، اس سے ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی پیٹ وغیرہ گڑ جائے مرغی بطخ کی، اس سے بھی ناپاک ہو جائے گا، اور ان سب صورتوں میں کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اب مسئلہ جیسے یہ ہے کہ جس کنویں کا جو پانی ہے وہ ناپاک ہو گیا، کسی کنویں کا پانی، تو اس کا ایک قطرہ بھی اگر پاک کنویں میں پڑ جائے، ٹھیک ہے، کسی بھی کنویں کا اگر پانی یا ناپاک ہو گیا اور اس کنویں کا اگر ایک بھی قطرہ کسی پاک کنویں میں پڑ جائے، تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا، مطلب پھر سے آپ کو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یوں ہی ڈول، رسی، گڑھا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا، پاک کنویں میں پڑ گیا، تو وہ بھی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسی ڈول وغیرہ میں یا جس سے پانی نکالتے ہیں، یہ کسی ناپاک کنویں سے آپ مان لیجئے کسی نے پانی نکالا تھا، پھر پاک کنویں میں اس نے وہی ڈول رسی ڈال دی، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بھی جو پاک کنواں ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اب کنواں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے مان لیجئے کوئی چیز گر گئی، کوئی جانور وغیرہ گر گیا، ناپاک جانور وغیرہ گر گیا، یا کوئی ناپاکی گر گئی کنویں وغیرہ میں، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب کتنا پانی آپ کو نکالنا پڑے گا کنواں پاک کرنے کے لیے، تو کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا اور کوئی دموئی جس میں بہنے کے قابل خون ہو، دموئی اسے کہتے ہیں، اس کے اندر مطلب بہنے کے قابل تو خون ہوتا ہی ہے، جانور ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے، تو کل پانی نکالا جائے۔ کیا نکالا جائے؟ سب کا سب پانی کیا ہے کنویں کا نکالا جائے۔ کوئی اگر جانور وغیرہ، کتا وغیرہ، ٹھیک ہے، یا آدمی وغیرہ گر جائے اور مر جائے، ٹھیک ہے، جس میں بہنے کے قابل خون ہو، تو اس کا جو ہے آپ کو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، مرغا ہو گیا، مرغی، بلی، چوہا اور چھپکلی وغیرہ، یا اور کوئی دموئی جانور، یعنی جس میں بہنے کے قابل خون ہو، اس میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے، تو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پھول گیا، پھٹ کر مر جائے گا، تو آپ کو سب کا سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اگر یہ سب باہر مرے پھر کنویں میں گرے، جب بھی یہی حکم ہے، یعنی کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، چاہے اندر مر جائے کنویں کے اندر گر کر، یا باہر مر کر پھر کنویں میں گرے، تو اس دونوں کیسز میں آپ کو
یعنی پورا پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری، اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو کل پانی نکالا جائے گا، لیکن اگر اس کی جڑ میں موم لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر دم کٹ گئی تھی چوہے وغیرہ کی، اس پہ آپ نے موم لگا دیا، ٹھیک ہے، جس طرف سے کٹی تھی، تو 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے۔ کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے؟ رسی سے 20 ڈول، اگر اس کی جڑ میں آپ نے کیا لگا دیا تھا؟ موم وغیرہ آپ نے لگا دیا تھا۔ بلی نے چوہے کو پکڑا اور زخمی کر دیا، پھر اس سے چھوٹ کر کنویں میں گرا، کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اگر کسی بلی وغیرہ نے جھپٹا مارا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کنویں وغیرہ میں گر گیا، تو اس میں بھی آپ کو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا کنویں میں گر جائے تو سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو تب بھی آپ کو پورا پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ سور کنویں میں گرا، چاہے زندہ ہی نکل آیا، کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، یعنی سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ سور وغیرہ کنویں میں گر گیا تو سور کے سوا کوئی اور جانور جس کا جھوٹا ناپاک ہے، جیسے شیر ہو گیا، ان کا جھوٹا پاک ناپاک ہوتا ہے، بھیڑیا یا گیدڑ یا کتا کنویں میں گرا اور اس کے بدن پر کسی نجاست کا لگا ہونا یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا منہ پانی میں نہ پڑا تو پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر منہ پانی میں نہیں پڑا ہے، ٹھیک ہے، اوپر تھا ہے، اس کا استعمال جائز ہے، کر سکتے ہیں آپ جائز، مگر احتیاطاً 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، جو حکم اس میں تھا چوہے کے کیس میں کہ اس کے اگر دم کٹ جائے، موم وغیرہ لگی ہو تو 20 ڈول آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کوئی جانور جس کا تھوک نجس ہے، جیسے کتا، شیر، چیتا، گیدڑ، بھیڑیا، اگر کنویں میں گر کر اس کا منہ پانی سے لگا تو کنواں ناپاک ہو گیا، کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جن کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا اگر منہ جو ہے پانی میں لگ جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مثلا گدھا یا خچر کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو اس کا منہ اگر پانی میں پڑا تو کنواں ناپاک ہو گیا، کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، جو اوپر کیس تھے۔ اور اگر منہ نہ پڑا تو 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے، جو ان کے شیر، کتا، چیتا، گیدڑ کے کیس میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب چھٹی ہوئی مرغی، یعنی کوئی مرغی ہے نا کسی کی تھی، کنویں میں گری اور زندہ جو ہے نکل آئی تو 40 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے، اگر زندہ نکل آئی تو مری نہیں تھی۔ مسئلہ جن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، جیسے بھیڑ ہو گئی یا بکری، گائے، بھینس، ہرن، نیل گائے، ان میں سے کوئی کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو کنواں پاک ہے، لیکن 20 ڈول آپ کو پھر بھی نکالنے پڑیں گے جن کا جھوٹا پاک ہے۔ اب مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ جن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے، جیسے مکروہ مطلب حرام کے قریب ہے، جیسے بلی، چوہا یا سانپ یا چھپکلی کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے کنواں پاک کرنے کے لیے۔ مسئلہ کوئی جانور چھوٹا ہو یا بڑا اگر کنویں میں گرے اور اس کے بدن پر نجاست کا لگا ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ کوئی چیز گر گئی، ٹھیک ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کے بدن پر نجاست لگنی آپ کو معلوم ہو جائے تو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جیسے مرغی نے پاخانہ کر دیا اور فوراً پاؤں صاف ہونے سے پہلے کنویں میں گری، کنواں نجس ہو گیا، پاؤں اس نے صاف نہیں کرے تھے کسی چیز سے اور نجس میں گر گیا تو پانی آپ کو سب نکالنا پڑے گا۔ یا جیسے چوہے نے پاخانے کے حوض میں غوطہ کھایا اور فوراً کنویں میں گرا، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ فوراً کنویں میں گر گیا تو آپ کو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اب کیونکہ کنواں نجاست پڑنے سے ناپاک ہوا، نہ کہ چوہے مرغی کے گرنے سے، ٹھیک ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک ہوا ہے، چوہے وغیرہ گرنے سے نہیں، اگر نجاست ان کے بدن پر لگی ہو۔ کنویں میں وہ جانور گرا جس کا جھوٹا پاک ہے، جیسے بکری وغیرہ ہو گیا، یا جھوٹا مکروہ ہے جیسے مرغی ہو گیا، چوہا وغیرہ ہو گیا، اور پانی
کچھ نہ نکالا اور وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا. اگر پانی آپ نے نہیں نکالا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں اب یہ ہے جوتا یا گیند کنویں میں گرا اور اس کا نجس ہونا یقینی ہے تو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، یعنی سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ 20 ڈول محض نجس ہونے کا خیال معتبر نہیں. اگر آپ نے نجس سمجھ کر 20 ڈول نکالے تو وہ معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب پانی نکالنا پڑے گا. مرغے کا تازہ انڈا جس پر ابھی تری باقی ہو، ٹھیک ہے، تری ابھی انڈا دیا تھا تو اب وہ پانی میں گر گیا تو پانی نجس نہ ہوگا، ٹھیک ہے، ناپاک نہیں ہوگا. جبکہ پیٹ کی تری کے علاوہ کوئی اور نجاست نہ لگنے پائے. اگر کوئی اور نجاست اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے انڈے وغیرہ پر، کنویں میں گر گیا. یوں ہی بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں گرا اور مرا نہیں تو بھی پانی کیا ناپاک نہیں ہوگا. اب اڑنے والے حلال جانور جیسے کبوتر ہو گیا یا چڑیا کی بیٹ ہے یا شکاری پرندے جیسے چیل ہو گیا یا شکرا ہو گیا، باز کی بیٹ کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا، ان سے ناپاک نہیں ہوگا، ان کی بیٹ وغیرہ کنویں میں گر جائے گی تو. یوں ہی چوہے اور چمگادڑ کے پیشاب سے بھی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ جیسے یہ ہے کہ پیشاب کی بہت باریک کیا ہے بندکیاں مثل سوئی کی نوک کی اور نجس غبار پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا. بہت باریک اگر اس کی بندکیاں ہیں پیشاب وغیرہ کی تو اس سے ناپاک نہیں ہوگا. اب پانی میں جیسے پانی کا جانور جو ہے جیسے مچھلی ہو گیا، مینڈک وغیرہ ہو گیا، جو پانی میں پیدا ہوتے ہیں اگر کنویں میں مر جائیں، ٹھیک ہے، اگر کنویں وغیرہ میں اگر یہ لوگ جو چیز پانی میں رہتی ہے مگر مر جائے یا مرا ہوا گر جائے، ٹھیک ہے، جو پانی میں رہتا ہے تو پانی ناپاک نہ ہوگا، چاہے پھول پھٹ بھی جائے، لیکن اگر پھٹ کر اس کے ریزے پانی میں مل جائیں تو اس پانی کا پینا کیا حرام ہے. پانی کا پینا کیا حرام ہے اگر ریزے اس کے مل جائیں اس کے اندر. اب خشکی ہو گیا یا پانی کے مینڈک، ایک حکم یہ ہے اس کے مرنے بلکہ سڑنے سے بھی پانی نجس نہ ہوگا. جو خشکی ہوتے ہیں اور پانی کے مینڈک ہوتے ہیں اس کے مرنے یا سڑنے سے پانی نجس نہ ہوگا. لیکن جنگل کا بڑا مینڈک جو ہوتا ہے جس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے اس کا حکم جو ہے کہ مثل ہے پانی کے مینڈک کی انگلیوں کے بیچ. اچھا، پانی کے جو مینڈک ہوتے ہیں ان کے انگلیوں کے بیچ میں کیا ہے جھلی ہوتی ہے، لیکن خشکی والے کے نہیں ہوتی ہے. خشکی والے جو مینڈک ہوتے ہیں اس میں بہنے کے قابل خون ہوتا ہے تو ان کے پڑنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، لیکن ان کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا. اگر پھول پھٹ گیا تب بھی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن اگر ریزے پانی میں مل گئے ہیں تو آپ کو وہ پانی جو ہے حرام ہو جائے گا پینا. تو جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو مگر پانی میں رہتا ہو جیسے بت، اس کے مر جانے سے پانی نجس ہو جائے گا. مطلب جو جانور پانی میں نہیں رہتا، باہر رہتا، لیکن جو پانی میں پیدا نہیں ہوا ہے جانور، ٹھیک ہے، جیسے مینڈک وغیرہ کچھ ہوتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں لیکن پانی میں رہتے ہیں تو ان کے مر جانے سے پانی کیا وہ نجس ہو جائے گا. اب اور جیسے مسئلہ جیسے چوہا ہو گیا یا چھچندر ہو گئی، ٹھیک ہے، یا چڑیا، چھپکلیاں، گرگٹ یا ان کے برابر یا ان سے چھوٹا کوئی جانور دموئی یعنی جس میں بہنے لائق خون ہو، کوئی کنویں میں جو ہے مر کر مر جائے اور ابھی پھولا یا پھٹا نہ ہو تو 20 ڈول آپ 20 ڈول یا 30 ڈول نکالا جائے. اگر پھول یا پھٹ جائے تو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا. یعنی جس جانور کی پیدائش جو ہے کنویں میں نہیں ہوئی ہے وہ اس میں مر جائے، ٹھیک ہے، اگر پھولا پھٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھٹا نہ ہو تو آپ کو 20 ڈول نکالنے یا 30 ڈول آپ کو نکالنے. اگر پھولا پھٹ گیا ہے، ریزے مل گئے پانی میں تو آپ کو جو ہے کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا، یعنی سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا. اب دیکھیں کبوتر یا بلی یا مرغی گر کر مر جائے اور پھٹے یا پھولے نہیں تو 40 ڈول سے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے. ان کے بھی پھولنے پھٹنے میں کل پانی نکالا جائے گا. جیسے کبوتر ہو گیا یا بلی ہو گیا، ان کے مر جانے سے یا
تو اگر پھولا پھٹا نہیں ہے یہ سب چیزیں تو آپ کو 20 ڈول، آپ کو 40 سے 60 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے. لیکن اگر یہ پھول کر پھٹ جائے تو آپ کو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا. جیسے میں نے وہ بتایا، جیسے جو جن کی پیدائش پانی میں نہیں ہوئے، پانی میں رہتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو 20 سے 30 ڈول نکالنے پڑیں گے. اگلی ویڈیو میں تو ہم بتائیں گے آپ کو کس کنویں سے پانی جو ہے کل بتا رہا ہوں میں اس کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے. مسئلہ 2 چوہے گر کر مر جائیں، ٹھیک ہے، اور ابھی پھولے یا پھٹے نہ ہوں تو 20 سے 30 ڈول تک آپ کو نکالنا پڑے گا. اور 3 یا 4 یا 5 ہوں تو 40 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے. اگر پھولے پھٹے نہ ہوں تو 4 یا 5 کے، اور 6 ہو تو آپ کو کل پانی آپ کو نکالنا پڑے گا سب کا سب. 2 یا 3 ہے تو آپ کو 4 یا 5، اگر ٹھیک ہے تو آپ کو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے. 2 ہے تو 20 سے 30 ڈول نکالنے پڑیں گے. مسئلہ 2 بلیاں گر کر مر جائیں تو سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا. اب مسئلہ بے وضو اور جس آدمی پر غسل فرض ہے، اگر بلا ضرورت کنویں میں اتریں اور ان کے بدن پر نجاست نہ لگی ہو تو 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے. یعنی جس پر غسل فرض ہے وہ کنویں وغیرہ میں چلا گیا کسی کام سے، تو اگر نجاست اس کے بدن پر نہیں لگی ہے تو آپ کو 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑے. اور اگر ڈول نکالنے کے لیے اترا تو کچھ نہیں. اگر ڈول نکالنے کے لیے اترا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے. اگر بنا ڈول نکالنے کے لیے پانی میں گیا تو آپ کو 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے. کنویں میں آدمی گرا اور زندہ نکل آیا اور اس کے بدن یا کپڑے پر کوئی نجاست نہ تھی تو کنواں پاک ہے. 20 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. جن جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے مچھر ہو گیا، مکھی وغیرہ، ان کے مرنے سے پانی نجس نہ ہوگا. تو دموئی اور بے دموئی جو جانور ہوتے ہیں ان میں یہی فرق ہوتا ہے. دموئی کے گرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے اور بے دموئی کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب مکھی سالن وغیرہ میں گر جائے تو اسے ڈبا کر پھینک دیں اور سالن کام میں لائیں، ٹھیک ہے. اگر مکھی وغیرہ گر جائے تو اس کو ڈبا دیں پھر نکال دیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مردار کی ہڈی جس میں گوشت یا چکنائی لگی ہو پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے. چکنائی وغیرہ اگر لگا ہوا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. سب پانی آپ کو نکالنا پڑتا ہے. دیکھیے کل کی جگہ سب ہے، ٹھیک ہے، میں سب بول رہا ہوں. اور اگر گوشت یا چکنائی نہ لگی ہو تو پاک ہے. اگر چکنائی وغیرہ نہیں لگی ہے تو کیا ہے، پاک ہے. مگر سور کی ہڈی سے مطلقاً ناپاک ہو جائے گا، چاہے گوشت یا چکنائی لگی ہو یا اگر یہ جانور ہے سور وغیرہ تو ان کی ہڈی سے یا گوشت سے چاہے چکنائی لگی ہو یا نہ لگی ہو، ہڈی وغیرہ اگر گر جائے گی تو کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا. سب پانی آپ کو نکالنا پڑے گا کنویں کا. اگر کسی دوسرے جانور کا اگر گوشت یا ہڈی چکنائی لگی نہیں ہے تو کوئی وہ نہیں ہے. مسئلہ بچے نے یا کافر نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اگر ہاتھ کا نجس ہونا معلوم ہے جب تو ظاہر ہے کہ پانی ناپاک ہو گیا، ورنہ نجس تو نہ ہوا مگر دوسرے پانی سے وضو کرنا بہتر ہے. مان لیجیے کسی بچے نے یا کافر وغیرہ نے پانی میں اگر ہاتھ ڈال دیا اور نجاست لگنا نہیں معلوم ہے تو پانی نجس تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے پانی سے آپ وضو کر لیں. اب مینگنی یا گوبر اور لیل اگرچہ ناپاک ہے مگر ان کا قلیل معاف ہے، پانی کی ناپاکی کا حکم نہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے مینگنی، گوبر، لیل وغیرہ ہو گیا، یہ ناپاک تو ہیں لیکن ان کا قلیل معاف ہے، ٹھیک ہے. ان سے جو چیز ہے وہ ناپاکی حکم میں نہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے. تو ہم نے اس میں کیا بتایا، کتنے ڈول نکالنے پڑیں گے. مردار ہے، مر جائے گا تو آپ کو 20 سے 30 ڈول آپ کو نکالنے پڑیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں. یہ بتا دیتا مکھی اگر سالن وغیرہ میں گر جائے تو اس کو ڈبو دینا چاہیے. اور ہڈی وغیرہ پہ چکنائی وغیرہ لگی ہو تو اس سے جو ہے ناپاک نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، اور بچے وغیرہ کافر وغیرہ نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا ہو تو اس سے پانی نجس تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگر نجاست نہیں لگی ہو بدن پہ، ہاتھ وغیرہ پہ، لیکن دوسرے پانی سے کر لینا کیا بہتر ہے۔ اور مائع مستعمل بتا دیا، کام میں کیسے لا سکتے ہیں، کہ اس پانی کو آپ کسی جانور وغیرہ کو پلا دیں، کھیت وغیرہ میں ڈال دیں، وضو یا غسل نہ کریں جس سے بدن کا بچا ہوا پانی گرے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے وضو یا غسل کیا اور نیچے ٹب رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی جو ہے مائع مستعمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں کس طریقے سے آپ کو پانی نکالنا ہے۔ السلام علیکم۔